میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کی زندگی سے حضرت خدیجہ کا بیان کر رہا تھا. جس وقت میرے آقا نے پہلی شادی فرمائی حضرت خدیجہ، مختصر چند جملوں میں ایک بات ہے عرض کر. پہلی شادی فرمائی نا، اتنا مال تھا حضرت خدیجہ کے پاس کہ لوگ ان کے ملکہ تجار کہا کرتے تھے. عرب میں جتنے تاجر تھے شہر میں، سارے لوگوں کے مال کو جمع کر لیا جائے اور پھر اس مال کو آدھا کر لیا جائے تو جتنے قصبے میں بستی میں جتنے تجارت کرنے والے تھے سب کا آدھا مال ہوتا تھا اور خدیجہ کا تنہا اکیلے اتنا مال ہوتا. اتنا مال اللہ نے حضرت خدیجہ کو عطا کیا تھا. اب جب لوگوں نے دیکھا کہ خدیجہ کے پاس اتنا مال ہے تو آپس میں باتیں کرنے لگے. بڑے بڑے سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے یار محمد تو خدیجہ کی زندگی پہ، خدیجہ کے مال پہ زندگی بسر کر رہے ہیں، محمد تو خدیجہ کے مال پہ زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر، خدیجہ نے اتنا سنا ہے. اب بڑے بڑے سرداروں کی دعوت کی ہے اور دعوت کرنے کے بعد میں کہا تھا آج آنا گھر پہ، شام کو دعوت ہے، اتنے بجے دعوت میں چلے آنا. اب جب بڑے بڑے سردار آئے ہیں، اللہ اکبر، شکم شیر ہو کے کھانا کھایا ہے. اب خدیجہ نے ایک میدان میں اپنے سارے مال کو اکٹھا کرنا شروع کیا ہے. علماء فرماتے ہیں ان سے پوچھو کہ جب خدیجہ نے اپنے مال کو اکٹھا کیا تھا، ایک میدان میں لا کر کے جمع کیا تھا تو اتنا سونا اکٹھا کیا تھا، اتنا سونا اکٹھا کیا تھا کہ اگر کوئی اس پار کھڑا ہو جاتا تو اس پار والے کو نہ دیکھ پاتا. لوگ سمجھ رہے تھے یار یہ ماجرا کیا ہے، یہ معاملہ کیا ہے، مال جمع کرنے کا مطلب کیا ہے. خدیجہ نے سب کو جمع کر کے پوری محفل میں یوں ہاتھ اٹھائے ہیں اور کہا ہے یہ لوگوں سن لو، آج سے کوئی یہ نہ کہنا کہ محمد خدیجہ کے مال پہ بن رہے ہیں، بلکہ میں اللہ کو حاضر و ناظر مان کے تم سب میں اعلان کرتی ہوں کہ آج سے یہ مت کہنا. اس لیے میں اعلان کرتی ہوں آج سے یہ مال بھی محمد کا ہے، یہ خدیجہ بھی محمد. آج سے اگر کہنا ہوگا تو یہ کہنا کہ محمد کے قدموں پہ خدیجہ زندگی گزار دی. نوجوانوں، آج ہم اپنی زندگی کو بدلنا چاہیں تو انشاءاللہ کامیاب ہو سکتے. اپنی زندگی کو کامیاب کرنا چاہیں تب نا. ایک مولانا صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے کہ جب اپنے گھروں میں جایا کرو تو سلام کیا کرو. اپنے گھروں میں جایا کرو، چاہے تمہارے گھر کے اندر کوئی ہو یا نہ ہو، تم سلام کر لیا کرو. بڑے غور سے سنا اس نے اور سوچا آج سے سلام اسٹارٹ کریں گے. آیا گھر میں دیکھا بیگم جھاڑو لگا رہی تھی، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام. اب پھر دوسرے دن نکل گیا، کام کیا، شام کا وقت ہوا، گھر پہ آیا دیکھا بیگم آٹا گوندھ رہی، کہا السلام علیکم، کہا وعلیکم السلام. ایک دو دن ایسے گزرا. اب 4-5 دن کے بعد نوجوان پھر آیا، کیا دیکھا کہ بیگم سچ سنور رہی ہے، کہا السلام علیکم، کہا سنو سب مذاق تو ٹھیک ہے لیکن یہ مذاق روز روز مت دیا. جبکہ آقا کی حدیث سے سن لو، کریم آقا فرماتے ہیں کہ جس مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوا کرتا ہے اس گھر میں محمد جلوہ گر ہوا کرتا ہے. سن لو، جب تم اپنے خالی گھر میں سلام کرو گے تمہیں یہ بھروسہ ہے تم باہر سے آ رہے ہو تو بیوی ہے، تم باہر سے آ رہے ہو تو ماں ہے، تم باہر سے آ رہے ہو تو باپ ہے، تم باہر سے آ رہے ہو تو بہن ہے، تم باہر سے آ رہے ہو تو بھائی گھر میں موجود ہے. لیکن اگر کوئی نہ ہو سب تمہارے سلام کا جواب دیں گے تو اتنی برکت ہو یا نہ ہو کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن نبی فرماتے ہیں کہ جب گھر میں کوئی نہیں ہوتا ہے تو مومن کے گھر میں، امتی کے گھر میں محمد رہا کرتا ہے. اور جب تم آ کر کے اپنے گھر میں سلام کرو گے اور نبی نے تمہارے سلام کا جواب دے دیا تو قسم خدا کی تم یہاں بھی کامیاب ہو گئے اور وہاں بھی کامیاب. یہ کہ تمہارے سلام کا جواب کس نے دیا؟ اس نبی نے دیا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. قسم خدا کی بڑے افسوس کا مقام ہوتا ہے. مجھے کبھی کبھی ہنسی بھی آتی ہے، اتنے خرافات جاہلانہ رواج ہمارے اور آپ کے بیچ میں موجود ہے کہ میں کیا بتاؤں. اگر ایک کر کے گنانا چالو کر دو تو ہمارے جو سماج کے اندر بیماریاں ہیں وہ بیماریاں ہی کہہ لیجیے، پوری رات ختم ہو جائے گی لیکن اس بیماری کا نام نہیں ختم ہوگا. ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے، صاحب ایک مرتبہ
ایک بچے کا ختنہ تھا، تو وہاں گاؤں میں سسٹم تھا، بتا رہے تھے کہ میں امام تھا، تو گاؤں میں اکثر رت جگہ ہوتا ہے، کہیں رت جگہ ہوتا ہے، پھر ختنہ کیا جاتا ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ جیسے فجر کا ٹائم ہوا اور جیسے انہوں نے نیت باندھا، مسلے پہ کھڑے ہوئے، اللہ اکبر، اب ادھر سمجھ لو فجر کی نماز شروع ہونے والی۔ اب ان کا بیان ہے، جیسے میں نے اللہ اکبر کہا اور چند عورتیں ڈھول ٹانگ کے ادھر آئی، کہ چلو مسجد میں مصلی دھرا، بجاتے ہوئے کہ چلو مسجد میں لوٹا دھرا۔ مولانا کہنے لگے یار میں تو چونک گیا کہ اتنی رات کو کون سی مخلوق آ گئی، مسجد میں لوٹا دھرا ہے، مصلی دھرا ہے، سب دھرا۔ تو کہہ رہے تھے کہ میں سورہ والتین کی تلاوت کر رہا ہوں، والتین والزیتون وطور سینین هذا البلد الامین، کہہ رہے تھے میں اسی آیت پہ پہنچا۔ اب میں نے پھر سوچا کہ لاؤ اور آگے بڑھیں اور آگے بڑھیں، پھر اس میں سے ایک نے ڈھول بجایا اور کہا چلو جلدی سے مسجد میں جھاڑو دھرا، الگ الگ طرح سے۔ کہا کہ میں سوچ میں پڑ گیا یار اتنی رات کون سی مخلوق آ گئی۔ کہا جیسے تیسے میں نے پھر سوچا کہ لاؤ آگے بڑھے، وہ ڈھول بجاتے بڑی شان بان کے ساتھ نل پہ پہنچے اور وہاں سے الگ الگ طریقے سے جو ان کا رسم و رواج ہوتا ہے، اللہ خیر کرے، دھوپ وغیرہ اور پانی وانی۔ امام صاحب کہنے لگے میں نے جلدی سے نماز مکمل کی اور میں دعا مانگ کر کے جلدی سے باہر نکلا کہ لاؤ دیکھیں آخر یہ مخلوق کہاں سے آئی۔ کہیں جیسے ہم نے پہنچا اور ڈانٹ کہا خبردار بھائی تم کو نہیں پتا تھا مسجد میں نماز ہو رہی تھی، رک جانا چاہیے۔ کہیں مولانا تمہارا ٹائم آئے گا، کہ ہمارے بھتیج کے ختنہ ہے، مسلمانی ہے، تو ہم کہیں بجے ہی نا، کہیں بجے ہی نا۔ امام صاحب کہنے لگے بھیا ہم تو خاموش ہو گئی۔ امام کہنے لگے میرے دل میں خیال آیا کاش تم کے ڈھول لے کے مسجد میں نہ جاتی، اپنے گھر میں مصلی بچھا کر کے اور اپنے اس بھتیج کے لیے دعا کر دیتی کہ مولا آج جس کا ختنہ ہے تو اس کو حافظ قرآن بنا دے، تو جب وہ حافظ ہوتا تو اپنے رشتے داروں کو، اپنے پڑوسیوں کو، 10 ایسوں کو جنت میں لے کے جاتا جن پہ جہنم واجب ہو گئی ہو۔ یہ دعا نہیں کی اس نے، بس ڈھول اٹھایا بجانا۔ اس کو معلوم ہے کیسے بجایا جاتا ہے، اس کو نہیں پتا ہے کہ اپنوں کے لیے دعائیں کیسی کی جاتی ہیں۔ نوجوانوں آخری بات کرنے لگا ہوں آپ سے، میرے ملت کے نوجوانوں، آج اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا، لیکن ماں باپ ایسا سرمایہ ہے کہ جب چلے جاتے ہیں تو لوٹ کر واپس نہیں آتے۔ نبی کی زندگی سے سیکھو، آقا فرماتے ہیں کہ اگر محمد کی ماں ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں کہ محمد کی ماں ہوتی اور محمد نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا اور ماں پکار کے کہتی بیٹا محمد کہاں ہو، تو میں نماز کو چھوڑ دیتا، ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ ماں وہ ماں ہے۔ آج اپنے گھروں کی مصیبتیں آ جایا کرے، نوجوانوں تم اپنے 10,000 پہ نہ اترایا کرو، اپنے 20,000 کو مد نظر نہ رکھا کرو۔ تم جا کر کے 1 سال ممبئی کما کر کے کیا آ گئے ہو، اپنے بوڑھے باپ کو بھول گئے ہو۔ تم جا کر کے سعودی 3 سال رہ کر کے کیا آ گئے ہو، آج تمہارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ سن لو، جب تم بچے تھے، جب تم ڈیمانڈ کیا کرتے تھے ابا مجھے نئے جوتے چاہیے، ابا مجھے نئے کپڑے چاہیے، ابا مجھے نئے رومال چاہیے، تو وہی باپ جس کی مزدوری 300 ہوا کرتی ہے، وہی باپ جا کر کے کہتا تھا مالک سے اے مالک 3 دن کی مزدوری اشترا دے دے، 1 ہفتے کی مزدوری اشترا دے دے۔ تو مالک کہتا تھا کیا ضرورت ہے، کون سی ایسی آگ پڑ گئی ہے تو تجھے اشترا مزدوری کی ضرورت ہے؟ تو وہ باپ پکار کے کہتا تھا تمہیں کیا پتا ہے، ارے میرے بیٹے نے مجھ سے جوتا طلب کر لیا ہے، مجھ سے کپڑا کر کے کہہ دیا ہے، اے میں چاہتا یہ ہوں کہ میرے بیٹے کے زبان سے بات میں نکلے، اس کی تمنا پہلے پوری کر دی جائے، اس کی خواہش پہلے پوری کر دی جائے۔ سن لو، جب تم بچے تھے تمہاری زبان سے بات میں نکلا کرتا
کرتا تھا تمہاری آرزویں پہلے پوری ہو جایا کرتی تھی. وہی باپ ہے جو تمہارے لیے ٹوکری دھو رہا ہے, وہی باپ ہے جو تمہارے لیے مزدوری کر رہا ہے. سن لو, ماں باپ کو سرمایہ ہوتے ہیں. آج جب شادیاں ہو جایا کرتی ہے, اللہ اکبر, تم اپنے بیوی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے ایسے لگ جایا کرتے ہو کہ بوڑھا باپ بستر پہ پڑا ہے, بوڑھی ماں بستر پہ پڑی ہے, وہ رو رو کے کہتی ہے کاش میری کوئی فریاد سنتا. لیکن آج کا نوجوان اس کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس کی طرف غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پوچھو ایک باپ سے جو اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر کے 18 سالہ کی جوانی میں لا کر کے چھوڑا ہے, جب ان کی بڑھاپے کو عمر آئی ہے اب ان کو لاٹھی کی ضرورت ہے. اے نوجوانوں, یہ ڈنڈے لاٹھی یہ کہنے کے لاٹھی ہے, بلکہ حقیقت میں جب ان کی عمر 7 سال کی ہو جاتی ہے تو لاٹھی نہیں بلکہ وہ تمہارے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. لاٹھی تم کو ہی کہا گیا ہے اس لیے کہ جس کا ایک بیٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری بڑھاپے کا سہارا ہے, میرے بڑھاپے کا لاٹھی ہے. لیکن آج تم کہاں کھوئے ہو, اپنے باپوں کی قدر نہیں کرتے ہو, اپنے باپ کی عظمت نہیں کرتے ہو, اپنے ماں کی قدر نہیں کرتے ہو. اے نوجوان سن, جب تو بچہ تھا ایک طرف تو لیٹتا تھا, سردیوں کی راتیں ہوا کرتی تھی, بڑے راتیں ہوا کرتی ہے, جب تو ایک طرف پیشاب کرتا تھا ماں اٹھا کر کے ادھر لٹاتی تھی اور خود کی نے بستر پہ لیٹ جایا کرتی تھی. جب تو ادھر پیشاب کرتا تھا ادھر اٹھا کر کے اپنے سینے پہ لٹا لیتی تھی اور تجھ کو سکون کی نیند سلاتی تھی. ماں کا کتنا احسان ہے ذرا غور کرنا. ارے ماں باپ یہ وہ سرمایہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اگر اٹھا دے, اپنے آنچل کو اٹھا دے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے تو علماء کی دعا تو رد ہو سکتی ہے, پیر کی دعا رد ہو سکتی ہے, لیکن جب ماں اپنے آنچل کو اٹھاتی ہے اور دعا کرتی ہے تو آقا فرماتے ہیں اس کا آنچل نیچے پار میں آتا ہے, دعا پہلے قبول ہو جاتی ہے.